بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا سردیوں میں رنگ کالا کیوں ہو جاتا ہے اور جلد کو ہم کیسے بچائیں۔ تو اس کی کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، اس ترتیب سے آپ نے وہ چیزیں اپنے گھر میں خود بنانی ہیں اور خود اس کو استعمال کریں گی تو انشاءاللہ تعالی آپ کے چہرہ رونق بھی ہوگا، چہرے پہ حسن بھی آئے گا اور آپ کے جو چہرے کی خشکی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سردیاں آتے ہی سکن جو ہوتی ہے انسان کی جلد خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہوا بھی خشک ہوتی ہے، ہوا میں نمی کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری سکن خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم بہت تیز گرم پانی یا ٹھنڈا پانی یا نیم گرم پانی سردیاں آتے ہی شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ تو نیم گرم پانی سے اور کچھ لوگ زیادہ تیز پانی کے ساتھ نہاتے بھی ہیں اور وضو بھی کرتے ہیں۔ تو چہرہ اسی سے اپنا چہرہ دھوتے ہیں، اس لیے ہماری جو جلد ہوتی ہے وہ خشکی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم بازار سے کریم وغیرہ یا مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں اس کے لگانے سے بھی رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں چہرے کو خوبصورت اور رونق بنانے کے لیے آپ نے یہ چکوترا ہوتا ہے اس کا استعمال آپ بہت زیادہ کریں، مالٹا بہت زیادہ کھائیں، موسمی بہت زیادہ استعمال کریں، اسی طرح آپ نے انار اور سبزیوں میں پالک بہت زیادہ کھائیں۔ پھر کھانا یا ناشتہ جب کریں تو وقت پر کریں، بہترین صحت کے لیے ہمیشہ کھانا ٹائم پر کھانا چاہیے۔ اب میں آپ کو اس کا علاج بتاؤں گا کہ آپ نے اس طرح اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو کس طرح بچانا ہے۔ تو یہ میرا یوٹیوب چینل، اس کو آپ دیکھیں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ تو اب میں جو چیزیں آپ کو بتاؤں گا اس کو آپ غور سے سنیں، میری ویڈیو کو اول سے آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو اس ترتیب کے ساتھ یہ خود چیز بنانے کا آپ کو سمجھ آئے اور اس کے مطابق آپ یہ چیزیں بنا کر خود گھر میں استعمال کریں۔ تو آپ نے سب سے پہلے ایک انڈا لینا ہے، اگر وہ انڈا آپ کو دیسی مل جائے تو بہت زیادہ بہتر ہے، اگر دیسی نہیں مل سکتا تو عام جو بازار سے جو انڈے ہم لیتے ہیں وہ انڈا ہی بے شک ہو۔ اس انڈے سے آپ نے اس کی زردی نکالنی ہے، زردی نکال کے آپ اس کو ایک پیالے میں ڈال دیں اور اس میں نیمبو کا رس اور زیتون کا تیل ملائیں، ملا کر آپ اس کو ایک مکسچر سا بنا لیں اور اس کو اپنے چہرے پر لگائیں۔ بے شک رات کو سوتے وقت لگا لیں یا دن کو کسی وقت، اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہو تو آپ دن کو بھی اس کو لگا سکتے ہیں، لگا دیں اور جب اس وقت تک آپ لگاتار لگا رہنے دیں جب آپ کے چہرے پہ وہ خشک ہو جائے۔ جب خشک ہو جائے تو پھر اس کو آپ نے اتار دینا ہے، پھر آپ اس کو نیم گرم پانی کے ساتھ بے شک دھو کر اتاریں، ٹھنڈے پانی کے ساتھ بے شک دھو کر اس کو اتاریں، جس طریقے سے بھی آپ نے اتارنا ہے اس کو اتار دیں، اور یہ کام آپ نے چند دن تک لگاتار کرنا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا چہرہ مکمل صاف ہو جائے گا، چہرے سے جو خشکی ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے بہت لازم ہے جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، خواہ وہ مرد ہوں، بچے ہوں، خواتین ہوں، کیونکہ نماز پڑھنے والا آدمی کسی وقت اس کو گرم پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے، کسی وقت اس کو ٹھنڈا پانی مل جاتا ہے اور کسی وقت اس کو نیم گرم پانی ملتا ہے۔ تو جب یہ تینوں طرح کے پانی سے انسان اپنا منہ دھوتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، پھر جب وہ باہر ہوا کی طرف نکلتا ہے اس کے اوپر جب ہوا کی نمی یا ایسی چیزیں پڑتی ہے تو اس سے اس کی جلد خشک ہو جاتی ہے، اور خشک ہونے کی وجہ سے جلد پھٹنا شروع ہوتی ہے، اور بعد اب ہونٹوں میں خون تک آنا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، ہاتھ جو ہوتے ہیں، ہاتھوں کے آگے جو کونیاں یا انگلیاں ہوتی ہیں یہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ان سب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ایک بہترین طریقہ ہے، اس کو آپ بنا کے اگر زیادہ تعداد میں بنانا چاہیں بنا کے کسی بوتل میں یا کسی چیز میں محفوظ کر کے رکھ لیں، جب بھی آپ رات کو سوتے وقت یا جس وقت دیکھیں آپ خشکی بہت زیادہ ہے، سردی بہت زیادہ ہے، تو اس وقت اس کو آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کی جو جلد ہے یہ بھی ملائم ہوگی، آپ کے ہاتھ بھی اچھے ہوں گے، اور پورے پاؤں یا اس طرح کی جتنے بھی چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہو جائیں گی۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔